تو کہا میں نے خود سوال کیا یا رسول اللہ شرک خفی یعنی آپ کی امت شرک کرے گی، کیا آپ کی امت بھی شرک کرنے لگ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چاند کو، سورج کو، بتوں کو پوجنا شروع کر دے، یہ تو نہیں کرے گی میری امت، لیکن دکھلاوا اور ریاکاری کرے گی، یہ بھی تو شرک ہے۔ ہر کام ریاکاری، کسی کو 10 پاؤنڈ دینے ہیں تو اس کے پیچھے بھی لوگ مجھے اچھا کہیں، ہر چیز لوگ کہیں، لوگوں کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا کبھی مقصد ہی نہیں بنتا۔ ہر چیز کے اندر لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا۔ یراؤون باعمالہم، یہ ہے شرک خفی، اس کا بڑا ڈر ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ شرک کرتے تھے وہ شرک تو نہیں کرے گی، بتوں کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے سر تو نہیں جھکائیں گے، لیکن ہر عمل کے اندر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی رضامند، فلانا راضی ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، فلانا چودھری ساتھ ہو جائے، فلانا تھانے دار ساتھ ہو جائے، فلاں ساتھ ہو جائے، فلاں ساتھ، یہ اسی چکر میں زندگی گزر گئی۔ ایک تو مجھے اس بات کا بڑا ڈر ہے، اور دوسرا مجھے شہوت خفیہ کا بڑا ڈر ہے۔ شہوت خفیہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کر لے، پھر ذرا سی کوئی اور بات پیش آ جائے تو نیکی چھوڑ دے، لیکن اس کو کرے۔ ارادہ کیا آج مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے، بیوی نے کوئی بات شروع کر دی، بیٹھے وہیں، نیکی کا جو ارادہ ہوا تھا تھوڑی سی خواہش کی وجہ سے نیکی کا ارادہ ختم۔ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، ذرا سی کوئی بات پیش آ گئی، اس کو چھوڑ دیا۔ کسی بھی نیکی کا ارادہ کر لینے کے بعد اس کو معمولی سی خواہش کی وجہ سے، معمولی سی دنیاوی خوشنودی کی وجہ سے، معمولی سے کسی بندے کو راضی کرنے کی وجہ سے اس نیکی کو چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے نیکیاں چھوڑتے 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 آج ہماری حالت یہ ہے کہ شاید ہمارے اندر 10% دین بھی باقی نہیں بچا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ حدیث کا مطالبہ کیا ہے، ہم تیار ہی نہیں ہیں سیکھنے کے لیے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے، ایسے امت مسلمہ کے اندر لوگ گزرے ہیں، 1 مہینے کا سفر کیا، کیوں؟ کہ ایک حدیث کا پتہ چل جائے۔ ہمارے پاس کوئی فرصت ہی نہیں، کسی چیز کی فرصت نہیں، ایک ہی چیز کی فرصت رہ گئی، بس پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کو؟ قبر میں تو ساتھ لے کے جانے سے رہے، یہ تو نہیں ہے کہ گٹھری باندھ کر میرے سرانے رکھ دینا، اتنے پیسے پڑے رہیں گے یہیں، جو ہم سے پہلے مر گئے ان کے بھی پڑے رہے تھے، یہ مکان، یہ زمینیں پڑی رہی یہیں کی یہیں۔ اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر کے، برباد کر کے، کس طرح ہم اپنی قبروں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہمارے اندر نہیں ہے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث ہمارے اندر نہیں ہے، سنت کو مانتے ہیں، سنت ہمارے اندر نہیں ہے، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی زندگی ہمارے اندر نہیں، اولیاء اللہ کا بڑا نام لیتے ہیں، اولیاء اللہ میں سے کسی کی زندگی بھی ہمارے پاس نہیں۔ آج گناہ، آج کی بے دینی، آج کی نفسانیت، آج کی ریاکاری، آج کا ظلم، آج کا حسد، آج کی سارے کے سارے گناہ اگر موجود ہیں تو وہ ہماری خوشنودی سے ہیں، ہماری رضا اور رغبت کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے ہمارے رسول، آپ غم زدہ نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، زبان سے دین کا نام لیتے ہیں، پلے ان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت شریفہ منافقین کے بارے میں تھی۔ آج ہم اس بیماری کا شکار ہیں۔ آج دین ہماری زبان پر ہے، قرآن ہماری زبان کی نوک پر ہے، حدیث صرف ہماری زبان پر ہے، ہماری آنکھوں کے اندر نہیں، ہمارے دل کے اندر نہیں، ہمارے دماغ کے اندر نہیں، ہماری لاتوں میں نہیں، ہمارے کاروبار میں نہیں، ہمارے گھر میں نہیں، ہماری دکان میں کہیں بھی نہیں، صرف زبان کے کونے پر۔ آج کی بے دینی ہماری خوشنودی، رضا اور رغبت کے ساتھ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو بندے دین کا ادب کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ آج بیماری ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر زبان ہماری بے قابو بہت ہے،
ہم میں سے کسی کا اپنے اعضاء پر بھی کنٹرول نہیں ہے. جی وہ ایک آدمی اس نے اپنے غصے میں طلاق دے دی. غصے میں کیوں دے دی طلاق؟ تم انسان ہو کہ کیا ہو؟ اپنے آپ پر بھی تمہارا قابو نہیں تو کسی اور پر کیا قابو کرو گے؟ ایسے ہی غصے میں دے دی طلاق، پھر بھی ہو جاتی ہے. ہمارا اپنے آپ پر قابو نہیں ہے. ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہو گئی ہیں کہ ہم بدتمیزی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے. اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے، جس کو دین کی توفیق دیتے ہیں ادب کے ساتھ دیتے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. قرآن کا ادب کرنا سیکھیں اگر قرآن پر عمل کی توفیق چاہتے ہیں. حدیث کا ادب کرنا سیکھیں اگر حدیث پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. مسجدوں کا ادب کرنا، مسجد والوں کا ادب کرنا، قرآن کا ادب کرنا، دین کا ادب کرنا. کبھی بھی کسی کی نیکی کا مذاق نہ اڑانا. ہم لوگ تو بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں. وڈا نمازی، وڈا سچا. پتہ بھی ہے یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو قوم لوط نے کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بے حیائی سے جب بچاتے تھے، روکتے تھے، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ان کو روکتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اور نکالو ان کو اپنی بستی سے. بڑے پاک، زیادہ پاک صاف رہنے والے. یہ پاک صاف رہنے پاک لوگوں کی تھوڑی بستی ہے یہاں. ان کی پاکی کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھیجا ہے جو کسی اور امت پر نہیں بھیجا، کسی پر بھی نہیں آیا. قوم ہود پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم شعیب پر آیا، قوم نوح پر آیا. لیکن جو عذاب قوم لوط پر آیا ہے وہ کسی پر نہیں آیا. زمین اکھاڑی گئی ہے جہاں وہ بستے تھے. زمین اور ان کے اوپر وہ بندے، ان کے مکان، ان کی ساری چیزیں سب کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور پھر اوندا کر کے ان کو پھینکا گیا. یہ عذاب صرف قوم لوط پر آیا. ایک تو گناہ کرنا، جو ان کو روکے ان کی نیکی کا مذاق اڑانا. اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. اور نکالو ان کو باہر. بڑے پاک. آج یہ عادتیں ہم میں بہت زیادہ ہیں. وڈا نمازی، وڈا سچ بولنے والا، وڈا امانت دار. میں نے تو امانت اختیار کرنی نہیں ہے، جو کرے گا میں اس کا مذاق اڑاؤں گا. یہ زندگی آج ہم نے اختیار کی. میں نے سچ بولنا نہیں، لیکن جو سچ بولے گا اس کے سچ کا میں نے مذاق اڑانا. یہ قوم لوط کا جرم ہے. یہ گناہ قوم لوط نے کیا. ادب کرنا سیکھیں. اللہ پاک ادب کرنے والوں کو محروم نہیں فرمایا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اے اللہ ان کو کتاب اور حکمت سکھا دے. رئیس المفسرین ہیں. صحابہ آپ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اتنا علم اللہ نے دیا تھا. پھر بھی کہیں پتہ چلتا کہ فلاں صحابی ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے خود رسول پاک علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنی، صرف اس سند کے لیے کہ ایسے بندے سے سنو جس نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنی ہو. سیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے، پتہ کرتے گھر میں ہیں. جی ہیں تو صحیح لیکن وہ آرام کریں. اچھا اٹھانا نہیں ان کو، میں بیٹھتا ہوں. گھر والے کہتے آپ اندر آ جائیں. نہیں آپ بیٹھو، میں باہر سڑک پر بیٹھے رہتے. ہوا چلتی، مٹی اڑتی، گرد و غبار اڑتا، چہرے پر داڑھی پر پڑتا، کپڑوں پر پڑتا، لیکن وہیں بیٹھے رہتے. وہ اٹھتے، اللہ کے بندو آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ تو مجھے خود بلا لیتے، میں آپ کے گھر پہنچ جاتا. آپ نے یہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ دین ملتا ہے تو ادب سے ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا. اس لیے میں خود آیا، اس لیے میں نے آپ کے آرام میں دخل نہیں ڈالا، اس لیے میں یہاں بیٹھا رہا، اس لیے کہ اگر ملے گا تو ادب کی وجہ سے ملے گا. اللہ کی عادت ہے کہ ادب پر دیتے ہیں. تھوڑا سا زبانوں کو کنٹرول کرنا، اپنی نیت کو درست کرنا. مسلمان ہیں، اللہ نے بنا دیا ہے، بغیر مانگے بنا دیا. اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. اللہ نے اپنے فضل سے اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ قرآن اور حدیث کبھی کبھی ہمارے کانوں میں پڑ جاتا ہے. یہ اللہ کے احسانات ہیں.
جو آج گناہ ہیں اپنی خوشنودی کے ساتھ چھوڑ دیں ان نیتوں کو. یہ نیتیں بڑی خطرناک ہیں. نیت تو کریں کہ ہم نے پورے دین پر چلنا ہے, نیت تو کریں کہ ہم نے پورے قرآن پر چلنا ہے, نیت تو کریں کہ ہم نے پوری حدیث پر چلنا ہے, نیت تو کریں کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی, پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنا ہے. ادب سے چلتے رہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں, ارادہ کریں کہ ہم نے پورے دین پر چلنا ہے. اگر یہ ارادہ بھی نہیں ہے تو یہ خطرناک زندگی ہے. ارادہ کیا, گناہ ہوا, توبہ کی, پھر ارادہ کیا, پھر گناہ ہوا, پھر توبہ کی, پھر ارادہ کیا, پھر گناہ ہوا, پھر توبہ کی. اس پر تو نجات انشاءاللہ ہوگی. ارادہ ہی نہیں کیا, ارادے کے ساتھ گناہ کیا, اپنی خوشنودی کے ساتھ گناہ کیا, پھر دوبارہ کرنے کا ارادہ کیا, پھر دوبارہ پھر کروں گا, آج جھوٹ بولا پھر بولوں گا, آج دھوکہ دیا پھر دوں گا, فراڈ جو میں کرتا ہوں اس کو چھوڑنا نہیں. یہ جو نیتیں ہیں یہ انسان کو بہت خطرناک حد تک لے جانے والی ہیں. ایسے گناہوں کی نیتوں کو نکالیں اپنے دلوں سے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.